الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. معزز حاضرین، رمضان مبارک کے اس مہینے میں اتحاد ابناء سلفیہ کی جانب سے جو درس کا انتظام کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس سال قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ جو ہم اکثر خطبوں میں سنتے ہیں، سورہ قاف کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے، اور اس کو اس لیے منتخب کیا گیا ہے تاکہ جو ہم مسلسل جمعوں میں اور دوسرے مواقع پر سنتے ہیں تو ہمیں بھی یہ معلوم ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں اللہ نے کون سی ایسی بات بیان کی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ جانیے کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکے کے جو احوال تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے جھٹلایا جا رہا تھا، آپ کی دعوت پر جس طرح اعتراض ہو رہا تھا، اور مکے کے کافر لوگ آپ کو آپ کی دعوت کے تعلق سے پریشان کرتے تھے، شروع کی آیات میں اسی کا جواب دیا گیا ہے اور ان کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہے آپ جو بیان کرتے ہیں قرآن مجید اور اس کے بعد اللہ کی عظمت اور چیزیں، یہ سب برحق ہیں. اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام عمومی جو آپ کے خطبے ہوتے تھے ان میں ضرور تلاوت کرتے تھے. سورہ جمعہ میں اکثر تلاوت کرتے تھے. چنانچہ حضرت ام حشام بنت حارثہ ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ اس کو اتنا پڑھتے تھے کہ میں نے آپ کی زبان سے سن کر اس سورہ کو، سورہ قاف کو یاد کیا تھا. آپ ہر جمعہ ممبر پر جو خطبہ دیتے تھے تو سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے. تو اسی لیے بہت سارے علماء کو باقاعدہ پوری سورہ پڑھتے ہیں جمعہ کے موقع پر کہ پوری سورہ کا ذکر ہے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عید کی نماز میں بھی آپ سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے. اور اس کی مقصد کیا تھا، کیوں اس سورہ کو آپ نے منتخب کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بہت بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں. میں نے پہلے ہی بتلایا کہ اس سورہ میں اللہ نے مشرکین کا جواب دیا ہے شروع میں. تو جب جواب دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ آپ جہاں توحید کا بیان کرتے تھے وہیں اس بات کو بھی ذکر کرتے تھے کہ انسان اس دنیا میں جب مرتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ اٹھایا جائے گا اور دنیا میں جو بھی عمل کیا ہے اسے حساب دینا ہوگا، اللہ کیا اس کو کھڑا ہونا ہوگا. تو اس کی پیدائش کیسے ہوئی اور پیدائش کے بعد اٹھایا جانا، اللہ کا حساب دینا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جنت و جہنم، سب چیز کا، حتیٰ کہ موت اور موت سے پہلے
موت کے جو حالات ہوتے ہیں، سکرات الموت جو کہا جاتا ہے، ان سب کا اس سورہ کے اندر ذکر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے سزا اور اپنی جزا، جنت اور جہنم، سب کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ تمہاری دوبارہ پیدائش ایک مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ جیسے وہ اس دنیا کے نظام میں دیکھو کہ زمین بالکل سوکھی ہوتی ہے، کھیتیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش سے پودے اگنے لگتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، اور تمہارے کھانے کا رزق کا اس سے پورا انتظام ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت پھر آتا ہے کہ وہ زمین پھر خالی ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے، لیکن پھر دوبارہ موسم آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو جو رب اس طرح کا انتظام کر سکتا ہے، وہ رب ان کو دوبارہ اٹھانے کا پر بھی قادر ہے۔ آئیے پہلے ہم سورہ کی سیدھا ترجمہ سنیں، اور اگر غور کریں تو اسے سے ساری باتیں صاف ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ قاف یہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر حروف مقطعات ہیں۔ حروف صرف اللہ نے شروع میں ذکر کیا ہے، ان حروف کا مقصد کیا ہے، اس میں ائمہ تفسیر کے ہاں بہت اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن مشہور چیز یہ کہ یا تو یہ اللہ کے علم غیب میں ہے، اسی کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے سورہ کے شروع میں اس کو ذکر کرنے کا۔ اور کچھ لوگوں نے ایک بات کہی جو ذرا معقول معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے مشرکین کو ایک طرح سے چیلنج کیا ہے کہ یہی وہ حروف ہیں جن حروف سے تمہاری زبان بنتی ہے اور جن سے تم اپنی معافی ضمیر لوگوں سے بیان کرتے ہو۔ تو انہی حروف سے قرآن بھی بنا ہوا ہے، اسی زبان میں قرآن بھی ہے جو تمہاری زبان ہے۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے یا نبی جو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے لائے ہوئے ہیں، تو تم بھی ذرا سا کوشش کرو، تم بھی اس طرح کا کوئی کلام پیش کرو، اور یہی تمہاری زبان ہے تو اس زبان سے تم بھی کوئی اس طرح کا کلام پیش کرو۔ تو گویا یہ ان کو چیلنج کیا گیا ہے، ہر صورت جہاں شروع کے آیت کے شروع میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ قسم کھائی ہے اپنی مخلوقات کی، اپنی بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں ان کی۔ یہ یاد رکھیے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے ابا کے سر کی اور دوسرے چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت کو اللہ بیان کرے۔ قرآن کی ہاں قسم کھایا ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ عظیم ترین قرآن ہے، ایسا کلام ہے اللہ کا کہ اس کے آگے پیچھے کہیں بھی کوئی باطل غلط چیز نہیں ہے، کوئی گندے افکار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان میں گمراہی ہو، بلکہ یہ سراسر حق ہے، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ہدایت کی باتیں ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لیے اس کی عظمت کو سمجھو، اس کلام کی عظمت کو سمجھو۔ قرآن کی قسم کھایا ہے اسی لیے اللہ نے۔ قسم کا جواب ہوتا ہے، عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا جواب آگے ہوتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے، اس میں بھی مفسر کیا الگ الگ رائے ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگے جو مضمون ہے سورہ قاف میں وہی اس کا جواب ہے کہ قرآن کی قسم کھا کر یہ کہا کہ دیکھو قرآن میں ہے کیا۔ قرآن کی قسم کھا کر اللہ نے گویا یہ بتلایا کہ دیکھو قرآن میں کیا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ یہ کافر لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا رسول آ گیا، یعنی رسول
انسان میں سے دیکھیے یہاں اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ رسول جو آیا ہے وہ تمہارے ہی میں سے ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ رسول تمہارے ہی جنس میں سے، تمہاری قوم میں سے ہے، وہ آدمی ہے جس کو تم پہلے سے پہچانتے ہو، کوئی نہ پہچاننے والا آدمی نہیں ہے، اس کے بارے میں تم خود جانتے ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے اور تمہارے ہی میں سے ہے۔ اور اللہ کا نظام ہے کہ جس ملک میں جس قوم میں وہ رسول بھیجتا ہے اسی قوم کا وہ فرد ہوتا ہے، اسی میں سے ہوتا ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، جس کے اخلاق کو جانتے ہیں، جس کی باتوں کو لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس زمین پر فرشتے ہوتے تو اللہ رب العالمین فرشتوں ہوئی میں سے رسول بھی بھیجتا۔ جب انسان ہے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو رسول اسی میں سے ہیں، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسی بات ہے کہ رسول آئے ہیں، ان کے اوپر وحی ہوتی ہے، ان کے اوپر پاس فرشتے آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ ہمارے ہی میں سے دوسروں کے پاس کیوں نہیں آیا، صرف انہیں کے پاس کیوں آیا؟ یہ تعجب کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، اس کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں، آپ کی دعوت تھی، اس کی حقانیت کو بیان کیا۔ آپ جو باتیں کہتے تھے انہیں میں یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو لوگوں، جب ہم یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم ختم ہو جائیں گے، بلکہ قبروں میں ہم چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے گا۔ ہم اللہ کے یہاں وہ دن آئے گا جب ہم اللہ کے یہاں پیش ہوں گے، جب اللہ کے یہاں ہم کھڑے ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور وہاں جزا اور سزا ہوگی۔ تو اس کا بھی انکار کرتے تھے مشرکین کہ یہ کیسے ہے؟ تو اسی کو اللہ نے کہا اذا متنا وكنا ترابا، یہ کہتے ہیں کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے کہ انسان مر جائے، سڑ گل جائے، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں اور زمین میں منتشر ہو جائیں، اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ تو ناممکن سی بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ میرا کام ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، کہا کہ تحقیق ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو زمین نے ان کے میں سے کم کیا ہے۔ مطلب یہ کہ زمین میں دفن ہونے کے بعد ہڈیاں تک گل جاتی ہیں، انسان کا پورا بدن گل جاتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں، منتشر ہو جاتی ہیں، تب قبر میں کچھ نہیں رہتا انسان کا۔ لیکن ہمارے علم میں ہے کہ وہ ہڈیاں کہاں ہیں، انسان کا بدن گل کے کیا ہوا، کہاں پر گیا، اور انسان مرتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب دفن کیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں۔ اگر کہیں حادثہ ہو گیا، جہاز کا حادثہ ہو گیا، کہیں سمندر کا حادثہ ہو گیا تو آدمی وہاں چلا جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، انسان کہاں گیا مرنے کے بعد، اس کا پورا علم ہمیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم جانتے ہیں، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب بھی ہے۔ یہاں مراد لوح محفوظ ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس سے کہا اکتب، لکھو، تو اس نے کہا ہم کیا لکھیں؟ کہا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا سب کچھ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے علم میں ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کے علم میں ہے کہ آدمی مرا تو کہاں گیا۔ اور معطا کے حدیث میں ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو سب اس کا بدن رضا ہو جاتا ہے، ہڈیاں سب گل جاتی ہیں، بدن گل جاتا ہے، صرف ایک ہڈی جو ریڑھ کی ہڈی سرین کے پاس نیچے کی ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ نہیں گلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ نے باقاعدہ ہر چیز کا جو پیدا اس نے کیا ہے اس کے بارے میں اسے معلوم ہے کیا پیدا کیا ہے اور کہاں ہے اور کیسے وہ پیدا کرے گا۔
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے حق کو جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی تکذیب کی ہے، اس کو جھٹلایا ہے جب ان کے پاس آ گیا۔ یہ حق جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے آپ تک بھیجا، یہ حق ہے، اس میں ساری باتیں سچ ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا، اس لیے وہ مشتبہ امور میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور آپ کی باتوں کو طرح طرح سے گھماتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی پیدائش اور اس دنیا میں کو اللہ نے کیسے بنایا اس کا ذکر کیا ہے، اور کہا کہ یہی سب سے بڑی عبرت کی چیز ہے انسان کے لیے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ کہا گیا ہے مشرکین سے، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ دنیا کی پیدائش پہ غور کریں کہ اللہ نے اس دنیا کو کیسے پیدا کیا، یہاں کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی، اور کتنا مضبوط اللہ نے بنایا، اور جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اور اس کا نظام چلا رہا ہے، وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نظام کب ختم ہوگا اور کیسے انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ کہا کہ کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا اور اس کو کیسے مزین کیا۔ یہاں زینت سے مراد رات میں جب چاند نکلتا ہے، تارے ہوتے ہیں، تو ایک طرح کی بہت بڑی زینت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو زینت کہا ہے کہ ہم نے دنیا کو سجایا، اوپر آسمان میں تارے بنا کر اور چاند بنا کر اور سیارے بنا کر اس کو پورا سجا دیا ہے ہم نے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور آسمان میں کہیں کوئی شگاف، کوئی سوراخ نہیں ہے، پورا آسمان بغیر کسی کھمبے کے اللہ نے آسمان پیدا کیا، اور اس آسمان کے ذریعے مختلف نظام بھی بنایا، اور ایسا بنایا کہ اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ کھوٹے، راسیہ کا معنی ہوتا ہے کھوٹے، یعنی یہ پہاڑ جو ہے یہ کھوٹے ہیں۔ زمین حدیث میں ہے کہ زمین جب پیدا کی گئی تو ہل رہی تھی، تو اللہ نے یہ پہاڑ جگہ جگہ بنائے تاکہ زمین ثابت ہو جائے، اور اس طرح زمین ثابت ہو گئی۔ وَأَنبَتْنَا مِن فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہم نے ہر لہلانے والے ہر جوڑے پیدا کر دیے، اور ہم نے اس میں جوڑے پیدا کر دیے، خوبصورت جوڑے پیدا کر دیے۔ اسی سے علماء نے یہ مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں دنیا پیدا کی ہیں، انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ بھی یہ ان سب کے جوڑے ہیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہاں اللہ نے بتایا کہ دیکھو ہم نے جو پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، اور اس کا جو نظام بنایا ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، لیکن نصیحت کس کو ملتی ہے؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کو جو انابت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے آیات میں غور کرتا ہے، اللہ کے نظام میں غور کرتا ہے، اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کرتا ہے، اس کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل فرمایا۔ غور کیجئے، یہ بھی اللہ کا اتنا بڑا نظام ہے کہ آسمان بنایا تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بنایا کہ وہاں سے پانی نازل کیا۔ یہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے اسی میں ہمارے لیے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اسی میں کھیتیوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، اسی میں اللہ رب العالمین اس دنیا کو دوبارہ پیدا کرنے کا بھی انتظام کرتا ہے۔ کہا کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، اور ہم نے اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اور اس سے کیا نکلتا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے باغات اور کاٹے جانے والے دانے یعنی کھیتیاں پیدا کی۔
جو کھیتیاں کاٹی جاتی ہیں، جیسے آپ گیہوں لے لیجیے، جو ہے، مکئی ہے، اور زمین سے جو پودے کھانے پینے کا انتظام جو اللہ نے کیا ہے یہ کاٹے جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ سب پودے بھی ہم نے اس سے بنائے اور اس سے ہم نے باغات بھی بنائے۔ دیکھیے اللہ نے جو ہمیں روزی دی ہے وہ سب طرح کی دی ہے، کھانے کی کھیتیاں ساری ہیں اور اسی طرح پھل ہیں جو باغات سے آتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سب کو ہم نے اسی پانی کے ذریعے، جو پانی ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے، اسی کے ذریعے اس کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور بڑے بڑے کھجور کے درخت پیدا کیے جن کے خوشنما خوشے ہیں، تہبتیں ایک پر ایک جمے ہوئے خوشنما خوشے ہیں، رزقا للعباد۔ کیوں پیدا کیا ان سب کو؟ یہ انتظام اللہ نے اس لیے کیا، انسانوں کو اپنے بندوں کی روزی کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے روزی کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمینوں کو ہم نے زندہ کیا۔ زندگی کیا ہے؟ زمین مردہ ہوتی ہے، بالکل بیابان ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، پانی نازل ہوتا ہے، اس پانی سے زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، باغات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے روزی کا وہاں سے انتظام ہوتا ہے۔ کہا دیکھو جس طرح ہم نے زمین سے کھیتیاں مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کذالک الخروج، ایسے ہی تمہارا بھی نکلنا ہے، ایسے ہی تمہارا بھی زمین سے دوبارہ پیدا ہونا ہے کہ تم اس زمین سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ قبروں سے لوگ اٹھیں تو ایسے ہی لوگ قبروں سے اٹھیں گے جیسے زمین سے اگ رہے ہیں، جیسے کھیتی زمین سے اگتی ہے ایسے ہی لگے گا کہ لوگ زمین سے اگ رہے ہیں، قبروں سے نکل کے کی طرف اللہ کا حکم ہو رہا ہے، چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو قرآن میں بہت جگہ بیان کیا ہے، چنانچہ سورہ یاسین میں اللہ نے، سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں، تھکاوٹ اسے نہیں آئی، پورا پیدا کیا۔ اور تو کیا وہ رب جس نے پیدا کیا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ جو مردے ہیں، جو زمین میں سڑ گل گئے ہیں، مردہ ہو گئے ہیں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا کہ جس طرح اس نے پیدا کیا ساری چیزوں کو ایسی دوبارہ پیدا کر دے؟ انہ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی ان بابرکت اوقات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھنے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق فرمائے۔ اور صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔